ثانیہ لاہور جو کہ ایک دل دہلا دینے والا ثانیہ ہے اور اس ثانیہ کی وجہ سے عالمی سطح پر بھی اس معاملے کو دیکھا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بارے میں بیان بھی دیا ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی اس بارے میں اپنی جو ہے ایک بیان بھی دیا ہے اور ایک اعلان بھی کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ملزم جو گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں کہ واردات سے کچھ منٹ پہلے یعنی کہ 45 سے 1 گھنٹہ پہلے کیا منصوبہ بندی کی تھی، کس طرح ہوا سب، اور خود گرفتاری دینے والے ملزم وقار الحسن جو ہے ان کے کیا بیان ہیں اور ان کے بارے میں بھی کچھ انکشافات ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں، لیکن وہ جو ہے ملزم کے اڈوں کو اور ملزم کے جو دوسرے ملزم کے نام ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا اس میں ایک رشتہ داری باس بھی تھا۔ وہ کیسے ان لوگوں کو جانتے ہیں سب کو، یعنی کہ وہ نشاندہی کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اور ایک اور بات یہ کہ جو ان کا جو فون کا جو ریکارڈ ہے، وہ جو جگہ ہے جہاں سے گرفتار کیا گیا ملزم شفقت، وہاں سے کیسے اس قریبی جگہ سے کیسے ان کا فون ریکارڈ جو لوکیشن ہے وہ ٹریس ہوئی ہے۔ ان سب جو ہے معاملات پہ آج بات ہوگی۔ ہمارے جو دلکش ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور آج 15 ستمبر کو ان کے ایک اور ساتھی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دنیا نیوز کے مطابق چچا وطنی سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اقبال عرف بالا مستری، یہ بھی جو ہے عابد کے ساتھ متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ کہا گیا تھا کہ اقبال جو ہے جس کو بالا مستری کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے عابد کے ساتھ وارداتوں میں ملوث تھا، تو یقیناً وہ بھی اس کے اڈوں کو ضرور جانتا ہوگا۔ موٹر وے جو ثانیہ ہے، جیسے جیسے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیسے جیسے انکشافات ہو رہے ہیں، ویسے ویسے یہ نئے موڑ پہ آتا جا رہا ہے اور نیا ہی پنڈورا باکس اس میں کھلتا جا رہا ہے، اور اس کے تانے بانے ایک جو ہے گروپ سے مل رہے ہیں، یعنی کہ انڈیویجول بندوں کے کام نہیں ہے، کافی لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جو ملزم شفقت نے آپ گرفتار ہونے کے بعد پولیس کو کیا بیان دیا ہے، اس کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو۔ ملزم شفقت کا کہنا ہے کہ وہ اور عابد علی مل کے موٹر وے پہ واردات کیا کرتے تھے۔ کرول کے مقام پہ ایک کھائی تھی، وہ کھائی میں اپنی جو ہے رہا کرتے تھے، اور رات کو وہ وہاں دن بھر وہ کیا کرتے تھے، وہاں سے درخت کاٹ کے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے رات کو موٹر وے کا راستہ بند کیا کرتے تھے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ کئی دفعہ تو گاڑیاں ان لکڑیوں یا جھاڑیوں کو دیکھ کے سائڈ سے ہی گزر جاتی تھی، لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جو ہے گاڑیاں رک جاتی تھی اور اٹھا کے اکثر یہ ہوتا تھا ان جھاڑیوں کو سائڈ پہ کر کے پھر نکل جاتی تھی۔ تو لیکن کئی دفعہ ہوتا تھا کہ گاڑیاں بالکل رک جاتی تو دیکھتے تھے کیا ہے، تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی واردات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جس رات ثانیہ موٹر وے ہوا تو اس رات بھی ایک گاڑی جو ہے اس کے قریب آ کے رکی، اور گاڑی کی جو لائٹس جو ہے انڈیکیٹرز آن تھے، تو اس سے ان کو پتہ لگا کہ گاڑی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی میں ایک خاتون موجود ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ بچوں کی عمر 4 سال، 6 سال اور 7 سال تھی۔ تو انہوں نے جا کے خاتون کو گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا، لیکن خاتون نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہوں نے پتھر مار کے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے کے بعد انہوں نے زبردستی اس کو اس کے بچوں کو کھینچ کے باہر نکال دیا، اور باہر نکال کے اس کو اپنی جو ہے کھائی کی طرف لے کے چل پڑے۔ خاتون نے اس پہ جو ہے کافی مزاحمت کا بھی سامنا کیا اور ہاتھا پائی پہ بات ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ خاتون کو لے کے جانا مشکل ہے اور وہ ناکام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے بچوں کو اٹھایا اور جنگل کی طرف، کھائی کی طرف چل پڑے۔ جب یہ وہ بچوں کو لے کر جا رہے تھے تو ظاہری بات ہے خاتون اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کو پیچھے جانا پڑا، تو اسلحے کے زور پہ اس کو گھسیٹتے ہوئے کھائی پہ لے گئی، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے اس خاتون سے جیولری، کیش، اس کی کارڈز وغیرہ ہے وہ ان سے لوٹ لیا، ڈکیتی کی یہاں پہ، اور اس کے بعد اس کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا شفقت اور عابد علی نے مل کر، اور یہ اس کے 4 سال، 6 سال اور 7 سال کے بچوں کے سامنے ہوا۔ یہ ملزم جو ہے شفقت کے پولیس کو بیان ہے جو اس نے اپنے اس واقعے کے بعد گرفتاری کے بعد دیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اب زیادتی کو انہوں نے دیکھا کہ جو موٹر وے پولیس کی گاڑیاں ان کو نظر آئیں اس طرف، کیونکہ خاتون نے ان کے آنے سے پہلے کال کرنے کی بھی کوشش کی تھی موٹر وے پولیس کو، اور جو ہے کہ میرا جو ہے گاڑی کا فیول ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے موٹر وے کی جو پولیس کی گاڑی ہے وہ ثانیے پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے پولیس کی گاڑی کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ جو جنگل کا دوسرا راستہ وہاں سے ہم نے فرار اختیار کی۔ اس نے فرار ہونے کے بعد دونوں اپنے اپنے گاؤں چلے گئے۔ وہ ملزم کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے شیخو پورہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی واردات کی تھی، لیکن اس میں زیادتی ہم نہیں کر سکے تھے، ڈکیتی ہم نے ضرور کی تھی کیونکہ پولیس کے آنے کے بعد ہمیں بھاگنا پڑا تھا۔ گرفتار ملزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے واقعات اور حالات کو دیکھا کرتے تھے کہ آیا ہماری ڈکیتی کے بعد یہ معاملہ اٹھا ہے، پولیس کا رسپانس کیا ہے۔ ہفتہ 10-15 دن ہم اس پہ رپوش ہو جاتے، صرف معاملات کو دیکھتے تھے۔ جب ہمیں لگتا تھا کہ میڈیا میں معاملہ نہیں آیا، ٹھنڈا پڑ گیا، تو ہم جو ہے اگلے واقعے کے لیے نکلتے تھے۔ ثانیہ موٹر وے کی رات واردات کے بعد جو ملزم شفقت ہے وہ اپنے علاقے دیبال پور چلا گیا، اور جو دوسرا ملزم ہے عابد علی وہ اپنے علاقے قلعہ ستار شاہ میں اپنے باپ کے گھر چلا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو خود گرفتاری دینے والا ملزم وقار ہے، اس کا جو فون ہے، اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی وہاں پہ ہی ٹریس کی گئی ہے، جہاں پہ قلعہ ستار میں اس کا وہاں پہ لوکیشن موجودگی کا کیا کام تھا، اس کے بارے میں جو ہے کافی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو ملزم سے جو ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے اس کی لوکیشن کے بارے میں خاص طور پہ، جبکہ ملزم کا یہی کہنا ہے وقار کا، جس نے خود پہلے گرفتاری دی تھی، کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہاں مجھے اتنا پتہ ہے میرا جو رشتہ دار ہے عباس، اس کا ان لوگوں سے تعلق ضرور تھا۔ اس نے جو ہے خود اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی کا بھی کہا۔ ملزم جو خود گرفتاری دینے والا ملزم وقار کے اس بیان پہ سوشل میڈیا پہ اس کو کافی سپورٹ کیا گیا اور کہا گیا وہ بے گناہ ہے، اس نے خود گرفتاری دی ہے، لیکن معاملات کہاں آگے پہنچتے ہیں یہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ ملزم جو عابد علی ہے وہ اپنے قلعہ ستار وہاں سے واردات کے بعد گھر گیا، اس سے آگے ملزم کو یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ جو ثانیہ موٹر وے ہے وہ اتنا بڑا ایشو بن جائے گا، کیونکہ جب اس کا نوٹس اعلیٰ سطح پر لیا گیا اور جب یہ جو ہے پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس کو کافی اجاگر کیا گیا، تو اس کو تب اس کی جو ہے اندازہ لگا کہ یہ جو ہے کیس کافی زیادہ جو ہے بڑھ چکا ہے ان کی سوچ سے زیادہ، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا ہم پہلے بھی واردات کرتے ہیں، دب جاتے ہیں معاملات، تو یہ بھی اس طرح کا ہوگا، لیکن اس طرح یہ نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد پولیس نے اپنی 3 ٹیمیں تشکیل دی، مختلف جگہوں پہ انہوں نے چھاپے مارے، اور جو سب سے پہلے گرفتار ہونے والا ملزم جو اس نے خود گرفتاری دی تھی وقار، اس نے اپنے جو رشتہ دار عباس کی نشاندہی کی تھی۔ جب عباس کو بھی گرفتار کیا گیا تو اس نے کہا کہ جو منصوبہ بندی اور ساری ڈکیتی وارداتیں جو کرتے تھے وہ شفقت اور عابد علی کیا کرتے تھے۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا، اور جب تفتیش کو آگے بڑھایا گیا تو پتہ لگا کہ عابد علی کا جو پورا گھرانہ ہے، اس کے بھائی اور اس کا باپ تک بھی مختلف ڈکیتی اور وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ عابد علی کے بھائی قاسم، آصف اور ناصر بھی جو ہے ڈکیتیوں میں شامل رہے ہیں، اور ان ڈکیتیوں میں ان کے والد نے بھی ان کی مدد کی اور وہ باقاعدہ طور پہ اس میں شامل رہے ہیں، یعنی کہ پورا گھر ایسے ہی کاموں میں ملوث تھا۔ پولیس کے مطابق عابد علی کا ایک بھائی جو 5 سال سے رپوش ہے وہ بھی ایک گینگسٹر ہے، اور پولیس اس کو بھی تلاش کر رہی ہے، لیکن حالیہ واقعے کے بعد اس کی تلاش زیادہ تیزی سے شروع کی جا چکی ہے۔ اب اس میں جو گرفتاری آج ہی 15 ستمبر کو ہوئی ہے اقبال عرف بالا مصری کی، کیونکہ ملزم شفقت کا کہنا ہے کہ وہ اس اقبال کے پاس، وہ اور عابد علی اس اقبال کے پاس دن میں کام کرتے تھے اور رات کو وہ ڈکیتیاں کرتے تھے اور اس طرح کی وارداتیں کیا کرتے تھے، اس لیے پولیس نے آج اس کو بھی گرفتار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے عابد علی کے ٹھکانوں کا معلوم ہو اور اس سے اس کو پکڑنے میں آسانی ہو۔ اور اقبال مصری کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ منصوبہ بندی میں ان کی کچھ وارداتوں میں شامل رہا ہے۔ اب یہ کتنی سچائی ہے، تفتیش کے بعد کچھ باتیں جلد ہی سامنے مزید بھی آ جائیں گی۔ ملزم شفقت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے عابد علی کے ساتھ مل کے 11 وارداتیں کی تھیں، اور پولیس کے مطابق عابد علی کے والد اور 2 بھائیوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی اعلان کیا تھا کہ جو اس کو نشاندہی کرے گا مجرمان کی، اس کو انعام دیا جائے گا 25 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد جب میڈیا پہ وقار کی تصاویر چلی تو وقار نے خود پیش ہو کے اس کی جو ہے
کہا تھا کہ میرا ڈی این اے ٹیسٹ میں اس میں شامل نہیں ہوں. اور حال ہی میں جو وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا ہے اپنے 92 نیوز کے حالیہ انٹرویو میں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو تھا ان کا رات 14 ستمبر کو، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان مجرموں کو سر عام پھانسی دینا چاہیے، چوکو پلٹکانا چاہیے، اور اس بارے میں بل لانے کی منظوری جو ہے جلد اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں وزیر اعظم کے بیان کے بعد. اور یہاں تک کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر جو ہے ان کو سر عام پھانسی دینے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے بل میں، تو پھر ان کو کم سے کم اتنی سزا تو ضرور ملنی چاہیے کہ ان کی سرجری کروائی جا سکے تاکہ ان کو نامرد بنایا جا سکے، آئندہ وہ کسی کی سے بھی اس طرح کی واردات نہ کر سکے. وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد جب عوام سے مختلف جو ٹی وی چینلز کے پروگرام میں رائے لی گئی تو عوام نے وزیر اعظم کے اس اعلان پہ بالکل جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور لبیک کہا کہ وزیر اعظم کو جلد سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے ان لوگوں کے ان واقعات پہ کہ جو کبھی کوئی 6 سال کی زینب ہوتی ہے یا کوئی 30 سے 50 سال کی عورت، ہر جگہ یہ واقعات ہے. اگر صرف 2020 کے 7 مہینے یہ میں دیکھیں تو 2043 کیسز سامنے آئے ہیں صرف 7 مہینے. ابھی سال ختم نہیں ہوا، 2020 کا ستمبر چل رہا ہے، جولائی تک 2043 کیسز جو سامنے آئے جن پہ کچھ بچوں کو اور خواتین وغیرہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یقیناً اس پہ ایک بل آنا چاہیے اور پاس ہونا چاہیے، ان مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اب حالات کس طرح بیٹھتے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا، اور ہم بھی آپ کو دلکش ٹی وی چینل میں ضرور بتائیں گے، اس جو ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ رکھیں گے آپ کو. تو امید ہے آپ کو یہ آج کے جو یہ ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دلکش ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.